لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے. لوگ تو ملے، باتیں ہیں، باتیں سن لیں. میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کسی شو کے اوپر ٹی وی پہ. مطلب کیوں بات کر رہے ہوں؟ یہ ڈیرا ہے نا ہمارا گرجنے برسنے کا. کون برداشت کرے گا ہماری باتیں باپ؟ یہ کہاں سے، یہ کون برداشت کرے گا؟ یہ اصول کیسے پڑھاؤں اس سارے جرنلسٹوں کو کہ جنت کی خبر ہو، جنت کی ٹکٹ ہو، بغیر حساب کتاب کے جانا ہو، جنت کی خوشخبری سنانا، اس پر نبی روکے گا کبھی کسی کو؟ جنت کی خبر دینی ہو، تھکی ہوئی، مجبور، پسی ہوئی، مہنگائی کے نیچے اور ظلم و ستم کے نیچے پسی ہوئی قوم کو ریلیکس کرنے کے لیے جنت کی خبر سنانے سے بھی نبی نے انکار کر دیا ایک جگہ پر. کیسے سنائیں یہ علم ہم کس لوگوں کو؟ کس میں اتنا صبر حوصلہ ہے یہ سیکھنے کا؟ ہمیں تو جلدی چاہیے. کنت ردیف النبی علی حمار، گدھے کے اوپر معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ. تو جاندا ہے معاذ اللہ دا بندیاں دے اوتے کی حق ہے تے بندیاں دا اللہ دے اوتے کی حق ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہاتھ ہی اٹھا لیتا. میں دساں، میں کہوں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا نبی ہی جانتا ہے. آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر حقوق جتنے بھی ہوں، ایک گرینڈ حق ہے اللہ کا، جو اللہ کی شان ہے، جو اللہ کا مطالبہ ہے، جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، جس پہ جنت گارنٹیڈ جنت ہے. ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت اس طرح سے کریں، سپردگی اس طرح سے کریں، ڈیلیور اس طرح سے کریں، سرویٹیوڈ اس طرح سے دیں، سلیوری اس طرح سے دیں، تذلل اس طرح سے اپنائیں، سپرد خاک اس طرح سے کریں اللہ کے حکم کے آگے کہ اس کے اندر دوسرا کوئی نہ ہو. شرک نہ کریں. دو نہیں ہو سکتا، ڈیڑھ بھی نہیں ہو سکتا، فقط واحد، خلاص ایک کے آگے. اور اگر تو نے یہ کر دیا زندگی میں، صرف 30 سال کی زندگی میں، یہ دل، یہ زبان، یہ جسم اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کرائیں کبھی. بس اتنی ڈیمانڈ ہے، اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کریں اپنے نفس کو، اپنے ایمان کو، اپنی حیثیت کو، اپنی غیرت کو. اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ذلیل نہ کریں. تو اللہ کا حق، اللہ نے وعدہ نہیں کہا، اللہ نے کہا میں اپنے اوپر ایک حق باندھ لوں گا. اگرچہ تمہارا کوئی اللہ پر حق نہیں ہے، لیکن میں ایک حق باندھتا ہوں، اگر تو یہ حق ادا کر دے، اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے عذاب نہیں دوں گا جڑا بندہ شرک نہیں کرے. معاذ بن جبل نے کہا جنگیں ہم پر مسلط، بھوک ہم پر مسلط، دنیا کی طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں، دشمنیاں، ڈیفیمیشن، 30 کلو کی اوجڑیوں کے نیچے جو ہے میرے نبی کا سر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. میں اپنے پراواں نوں جا کے دس داں افلا ابشر الناس یا رسول اللہ، میں اپنے بھائیوں کو جا کے بتا دوں جنت اتنی آسان ہے. پوری تمہاری جرنلزم، تمہارا پورا میڈیا برباد کر دیا اس حدیث کے. لائے کوئی بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوا ہے بات کرے ہم سے اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم، مت سنانا یہ خوشخبری لوگوں. رواہ البخاری فیتکلوا علیہ، ورنہ وہ کام تو چھوڑ دیں گے اور اسی پہ استقرا کر لیں گے. جس دین میں اتنی کھلم کھلا باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم فریڈم آف سپیچ کے نعرے لگا رہے ہو، بیٹھ فری جرنلزم کی بات کر رہے ہو تم لوگ اس دنیا. واٹ دین؟ کیڑا دین؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ بات کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے شروع کی تھی. مسائل ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، ظلم ہے، ستم ہے، جبر ہے، قہر ہے، دکھ ہے، درد ہے. وہ زندگی کیا جس کو
सीने पे और कमरों पे मारने वाले नसीब ना हो। अब दुनिया की क्या बात करनी, ये आपके दीन में नहीं कबूल करेंगे आपको। ये दाढ़ी के फर्क के साथ आप जालिम की तफरीक नहीं कर सकते। इसके अंदर भी मिलेगा, इसके बाहर भी मिलेगा। अब 43 साल का हो चुका हूं, अब कह सकता हूं मैं, दुनियादार भी मारता है, दीनदार भी मारता है। दुनियादार भी हासिद होता है, दीनदार भी हासिद होता है। दुनियादार भी बुग़्ज़ी होता है और दीनदार भी बुग़्ज़ी होता है। और ये तो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये तो दलील के साथ मारता है आपको। तो अगर सर उठा के जीने की कोशिश करेगा तो मार तो पड़ेगी शहजादे, चीर के रख देगी दुनिया तुझे। इतना सख्त, 1 किल्ला 1 एकड़ तो बहुत बड़ी बात है। तू 5 मरले अपनी जिंदगी में क्लेम करके दिखा दे कहीं पे। काश अगर मगर चूंकि चुनाची की जिंदगी जीनी है, सहारों पर जिंदगी जीनी है, फोन कॉलों पे लोगों की मदद के ऊपर इंतजार करना है तो कर ले। मर्द इसलिए नहीं बनाया गया था, आदमी को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया था कि वो गुलामियां करता फिरे। करे एक सिस्टम के अंदर, कोई बड़ा तो होना चाहिए। हम भी नहीं कहते रियासतों के खिलाफ जाए, नाउज़ु बिल्लाह, लेकिन अपने हलके के अंदर तो सवाल उठेगा ना कि मैं एक छोटी जंग तो ले सकता हूं ना अपने वजूद को कुछ बख्शने के लिए। नौकरी अच्छी चीज है, होनी चाहिए सारी जिंदगी। मां बाप के घर में रहना चाहिए, अच्छी चीज है। वो घर ही क्या जिसमें बुजुर्ग ना हो। खुद का क्या है? कब तक भीख मांगता रहेगा इज्जतों की लोगों से? कब तक मुंह से कायल करते रहोगे लोगों को कि मैनू मनो, मैं कुछ है नहीं? तुझे अपने नफ्स के खिलाफ ऐलाने जंग करना होगा। वो डरा हुआ, बुज़दिल, कायर, मुतासिब, मजबूर, मगलूब, कभी अंग्रेजों से मुतासिर, कभी मशरिक से मुतासिर, कभी यहां पे, कभी वहां पर, कभी फलान, वला इलाहा वला इलाहा मुज़ब्ज़िबीना, कंफ्यूज, डाउटफुल, ऐलाने जंग कर। और ऐलान तभी किया जाता है जब हालात समझ नहीं आ रहे होते। उसी वक्त ऐलान किया जाता है जब कोई रफाकतें और दोस्तें नहीं होती, अदावतों के बाप गरम होते हैं। उसी वक्त ऐलान जंग किया जाता है जब समझ ही नहीं आ रहा होता ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिब का मसला क्या है। उसी वक्त ऐलान जंग किया जाता है जब समझ नहीं आ रहा होता कि ला युनज्जिसु शैउन बि शैउन मरफू क्यों है। उसी वक्त अपने नफ्स के खिलाफ जाया जाता है। हक पे रहते हुए जब तक, हक पे होते हुए जब तक अगले से माफी नहीं मांगोगे ना, फलसफा हयात तुम्हें क्या समझ में आएगा और शादी भी क्या समझ में आएगी। हक पे होते हुए समझौते करना, हक पे होते हुए उम्रा छोड़ देना, हक पे होते हुए बैते रज़वान से वहां उधर से पूरा लश्कर, हक पे होते हुए भी, हक पे होते हुए खामोशियां अपनाना, हक पे होते हुए इंतजार, फलसफा इंतजार, फिक़्हुल इंतजार, हक पे होते हुए, सच्चाई पे होते हुए, मासूमियत पे होते हुए, बातिल के खिलाफ जिंदगी के अंदर इज्जत के साथ सर उठा के जीने के लिए उससे बगैर इंतजार के वो हुस्न कैसे आए। अल्लाह ने नाम दिया इस नाचीज फकीर को, जो भी शोहरत दी, बड़े बड़े ऐवानों में जहाँ के जहाँ ये दीन का खादिम खिदमत करता है। और जब मैदान मारते हैं हम कुरान हदीस के साथ, तो लोग पूछते हैं ये नुक्ता शेख कहाँ से आया आपको, या कोई अच्छी किताब आप रेकमेंड कर देंगे हमें शेख साहब, साइकोलॉजी पर, नफ्सियात पर, माइंड साइंसेस पर। कुरान अभी मेरे पंजाब के टूर पे इतना ज़बरदस्त अल्लाह ने वहाँ बयान करवाया, तो आगे कुछ पढ़े लिखे लोग, शेख साहब ये बताएं नफ्सियात पर आपका बड़ा ग्रिप रहा है, क्या पढ़ते हैं आप? मैंने कहा भाई ना हम स्टीवन कवी पढ़ते हैं, ना हम कोई टोनी रॉबिन्स पढ़ते हैं, ना हम मैक्सवेल पढ़ते हैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं भैया।
میں نے کہا ایک نقطہ دوں آپ کو نفسیات کا؟ کہہ رہے بولیں۔ میں نے کہا قرآن شروعات کرتا ہے اپنے سفر کی، جسم کے ظاہر اور معاشرت پر بات ہی نہیں کرتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خوف، نفسیات پہلا سبجیکٹ ہے اسلام کا۔ خوف ایک باطنی مرض ہے۔ خوف باطنی مرض نہیں ہے، غلط جو خوف اللہ کی تخلیق ہے، صحیح پر ہو تو پہنچانے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے۔ خوف بھی رحمت ہے اللہ کی اگر صحیح محل میں ہو، اور خوف خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ ڈپریشن اور حزن جو، اس لیے قرآن میں جب بھی خوف آیا حزن اور حزن کے ساتھ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حزن اور خوف میں جو تعلق ہے یہ ہمارے بزرگوں نے اس پر بات کی ہے۔ جب تاریکیوں کے باپ تھے آپ کے بر اعظموں پر، ہم نفسیات کے اوپر بات کرتے تھے، لیکن اب لٹ گئے، کیا ہوا؟ ہم بھی قبول کرتے ہیں آج ہمارے علم کا وہ ڈنکا نہیں۔ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ غیر کیسے ہمارے سے لے کے چلا گیا اور سارے کین بنا گئے اپنا۔ بہرحال جمعے کا وقت کم ہے اور بحث بہت لمبی ہے۔ تزکیہ نفس، انبیاء نے آ کے یہ ٹھیک کیا لوگوں کا، یہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ ان فی الجسد مضغہ، آپ نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کی ایسی بوٹی ہے، ایک ایسی بوٹی ہے گوشت کے اندر، there is a piece of flesh in your body، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کو ٹھیک کر لے پوری جسم کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا اپنے اصول کے لحاظ سے، ادراکات کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، احساسات کے لحاظ سے، قوت ارادہ کے لحاظ سے، قوت استدلال کے لحاظ سے، اپنے پرسیپشن کے لحاظ سے، وضع الشیء علی موضعہ کے لحاظ سے، چیزوں کو صحیح محل پہ رکھنے کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، افراد تفرید کے لحاظ سے، وسط کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے، توسع کے لحاظ سے، تنوع کے لحاظ سے، چیزوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، خیر اور شر کے موازنے کرنے کے لحاظ سے، اگر تیرا قلب فاسد ہو گیا، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔